معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے اتوار کا دن ہے، اور اب ظاہر ہے بقرعید یعنی جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں وہ سر پر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ایک رسماً کل پیر کے دن چاند رات ہوگی اور پرسوں بقرعید ہوگی۔ اب فلسفہ قربانی پہ تو ساری دنیا میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ابراہیمی کو ساری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک اجر عظیم میں تبدیل کر دیا۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے، جو کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول، ہم اس کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما اور ان کے پاؤں پہ ہمارے سر۔ مگر اگر آپ میری پرسنل بات کریں تو مجھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ویسے ہی مجھے بہت زیادہ، جسے کہنا چاہیے ایک بہت، جسے کہتے ہیں نا ہارٹ پولر نبی لگتے ہیں۔ دیکھیں توکل اللہ کی اس منزل، ہر نبی ہوتا ہے، لیکن آپ کا توکل کتنی دفعہ آزمایا گیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو رب العزت نے آزمایا، جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کو آزمایا گیا، جب آپ کو یہ خواب دکھایا گیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اس کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دنیا میں تیزی سے جو ہے 2-3 مرتبہ آنا پڑا۔ ایک دفعہ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو آپ کو بہت تیزی سے آن کے نیچے سے پتھر رکھنا پڑا تھا، اور دوسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پہ لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آپ گردن پہ پھیر رہے تھے، اس وقت نیچے آئے تھے آپ، اور بہت تیزی سے آئے تھے۔ اور جب یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتنی بڑی شہادت اور اتنی دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ خلوص، بہت کم تاریخ اسلام میں نے پوری پڑھی ہے انبیاء کرام کے بارے میں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کا دوست، آپ یہ سوچیں ان کو رب العزت نے اپنا خلیل دوست بنایا۔ وہ الگ بات ہے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب ہیں، اور محبوب کا جو درجہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، خلیل۔ لیکن آپ ہی جو ہے ان کی نسل میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ آپ نے جب چھری پھیرنے کے باوجود جب وہ کاٹ نہیں رہی تھی تو آپ نے اس کو چھری کو کہا کہ تو کیوں نہیں کرتی اپنا کام جو تیرا ہے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ، آپ ایک دفعہ حکم دیتے ہیں، میرا رب مجھے 10 دفعہ بولتا ہے کہ نہیں، خبردار تو اپنی تاثیر، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر چیز کی تاثیر ہے، وہ میرا رب مجھے منع کرتا ہے تو میں کیسے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کر سکتی ہوں؟ اور پھر جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ ملائکہ آسمان پہ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ بیچارے جتنے بھی ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، وہ تو ان میں تو شر نہیں ہوتا، وہ کہنے لگے اس وقت اس روئے زمین پہ اس بندہ خدا کے علاوہ کون ہے اے رب جو تیری توحید کی دعوت دے رہا ہے؟ تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ حکم دیں تو میں اسی وقت بارش کے فرشتے کو کہتا ہوں اس آگ پہ پانی برسا دیا جائے گا، اور اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی پر مار کے اس آگ کو ختم کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل، میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کچھ نہیں کہتا۔ تو آپ نے کہا، وہاں سے آپ نے یہ پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ جو پڑھتے ہیں یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو آپ نے دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں اس چیز کو بڑا سخت اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ لوگ ریپٹائلز جو ہوتے ہیں، یہ اژدے، یہ گو، یہ جو مگرمچھ کی اور چھپکلی کی نسل میں سے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھوں میں لے کے گلے میں پہنا، یہ بہت اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کے نقطہ نگاہ سے یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے
اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے کہہ رہا ہے نماز جیسی مقدس عبادت کو توڑ کر ان کو مارو، اس میں کس کا حکم ہے؟ سانپ، بچھو، چھپکلی، یہ مضر اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو ختم کر دو، قتل کر دو۔ اور یہ جو چھپکلی کے اوپر ایک نحوست ہوتی ہے اور عموماً یہ جادو ٹونوں میں استعمال ہوتی ہے چھپکلی والی چیزیں، یہ گو جو تھی اسی کی نسل، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی تھی تو یہ اپنے منہ سے پھوکے مار رہی تھی کہ آگ میں شدت پیدا ہو، اس لیے اللہ نے اس کو لعنت کا موجب بنا دیا اور مستحق بنا دیا۔ تو ان چیزوں کو یہ جو لوگ ہاتھوں میں لے کے یا گلے میں لے کے بڑے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ از روح اسلام کسی طور پر مناسب نہیں ہے، اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سیدھا سیدھا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ خیر یہ بات آگے برسبیل تذکرہ بڑھ گئی، لیکن ایک بات میں کہوں، قربانی لوگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری پاکستانی قوم بڑی شدت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن میں ایک حیران ہوں کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر 22 کروڑ روپے کے ڈیپ فریزر بک گئے، اور اس میں وہ اینکر جو ہے وہ سب کے کمنٹس لے رہا تھا۔ ایک خاتون نے کہا ہم نے تو اپنا 3 مہینے کا گوشت اسٹور کر لینا ہے، کوئی 1 مہینے کے لیے کر لیتا ہے۔ یہ تو قربانی کا فلسفہ نہیں ہے۔ قربانی کا یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے غریب لوگ یا وہ ہمارے غریب بھائی بہن جن کو پورے سال گوشت کی لذت میسر نہیں ہوتی، اس موقع پر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز میسر آ جائے۔ اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گوشت کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ آپ نے میرے گھر قربانی ہوئی، میں نے آپ کے یہاں بھیج دیا، آپ کی ایک قربانی ہوئی آپ نے بھیج دیا، تو ایک دوسرے کا گوشت کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہیں سب نہیں کرتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ایسے۔ یہ قربانی کے جو رب العزت نے 3 حصے مقرر کیے ہیں کہ ایک آپ کی اپنی ذات کے لیے، ایک آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا اور مساکین کے لیے، اس کا پورا آپ کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اور میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جو لوگ قربانی کے میں نے 10 لاکھ کا جانور خریدا، میں نے 15 لاکھ کا خریدا، میں نے 5 لاکھ کا خریدا، یہ ریاکاری ہے، نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ فلسفہ قربانی کو پہلے سمجھے تو صحیح کہ یہ خالصتاً قربت اللہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی نام و نمود اور یہ جانوروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا رسومات آ گئی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ ان کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کوشش یہ کریں کہ جب آپ قربانی کریں تو ان گھروں میں گوشت پہنچے، ان گھروں میں جائے، ان لوگوں کو جائے جن کو اپنی قسمہ پرسی یا تنگ دستی کی وجہ سے گوشت میسر نہیں ہوتا، تاکہ ان تک وہ گوشت پہنچے اور وہ بھی اس اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہو سکیں۔ خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، پھر بریک کے بعد آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ تو میں قربانی پہ بات کر رہا تھا، اور ایک چیز اور میں نے دیکھیں رب العزت نے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ وہ تو لازم و ملزوم ہے، پہلا آپ کو کرنا ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ دوم نماز، سوم روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے اور آپ کو وہ مالی وسائل مہیا ہیں جن کی بنیاد پہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، تو ضرور ہر مسلمان بالغ و عاقل مرد عورت کو یہ حج کی سعادت سے ضرور فیضیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 5 جو ہمارے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اسلام کے، ان میں سے آخری ہے۔ لیکن یہ غربا کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو استطاعت ہو۔ اگر یہ تو نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ بیچارہ غریب ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ کمتر مسلمان ہو گیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ ضرور کریں۔ لیکن ایک چیز میں بنیادی طور پر یہ سوچتا ہوں، فرض ایک حج ہے، لوگ نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کہ ہمارے ساتھ آگے جو ہے الحاج لگ جائے گا، حاجی کہلانا۔ یہ آئی ڈونٹ نو، مجھے ان چیزوں میں ایک نام و نمود لگتی ہے، اور میں سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ اس چیز کو کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک حج فرض کیا ہے، آپ وہ یقیناً کریں۔
اگر آپ نے دوسرا حج کرنا ہے، تیسرا حج کرنا ہے، آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو شادیاں نہیں ہو سکتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں جن کے پاس اپنی علاج کرانے کی جو ہے سہولت نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو وہی پیسے آپ ان لوگوں کو دے دیں، ان فیملیز کو دے دیں، تاکہ ان کے لیے آپ کو تو اللہ نے ایک حج فرض کیا، اور پھر سب سے بڑی بات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا۔ آپ نے عمرے بے شمار کیے تھے، لیکن حج آپ نے ایک ہی کیا تھا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ تو اب یہ ہے تو دینی مسئلہ، لیکن ایک میں سجیشن دے رہا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، تو وہی پیسہ، وہی وسائل اگر کسی غریب فیملی مسلمان جو بیچارے جن کو بڑی تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ ان کو دے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میرا اللہ اس کو اوپر زیادہ اجر دے سکتا ہے آپ کو۔ باقی تو کیونکہ نفلی عبادت ہوگی، اور آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا فرض ضرور ادا کرو، اپنے وقت پہ ادا کرو، اور نفلی عبادت اتنی کر جتنی تو سہار سکے، کہیں نفل کے چکر میں فرض کو نہ کھو دے تو۔ یہ آپ کا، اور ایک اور آپ نے آگے ایک بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اتنی عبادت کر جس میں تیرا دل تیرے جسم کا ساتھ دے۔ غور کیجئے گا ان کے فرمان کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اتنی عبادت کر جس میں تیرا دل تیرے جسم کا ساتھ دے، ایسی عبادت نہ کر جہاں پہ دل جسم کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سب سے اوپر، آپ نے کہا اپنے جسم کو زیادہ مشقت مت دو، عبادت کریں بالکل کریں، حقوق اللہ ہے، لیکن اس حقوق اللہ عبادت میں آپ جا کے اور حقوق العباد سے غافل نہ ہو جائیں۔ وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، شاید میں بھی اللہ معاف کر دے، مگر حقوق العباد پہ کوئی معافی نہیں ہے تا وقت کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو ان چیزوں کو ذرا سوچئے گا۔ ہمیں ہمارے دو ہی فیسٹیول ہیں ایمانداری سے اگر دیکھا جائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اب باقی ہمارا جو ہے عید میلاد النبی، ایسے تو بہت ہیں، لیکن جو میجر دو فیسٹیول ہیں وہ یہ ہیں، تو ان کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو اس فیسٹیول پہ، اس تہوار پہ اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خواتین حضرات، یہ تو خیر بقرعید، اور آپ لوگوں کو ان ایڈوانس عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہو، کیونکہ پرسوں عید ہے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے پاکستان کے ہر گھرانے میں، ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو عید کی مسرتوں سے فیضیاب اور بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریں۔ انسان زندگی میں اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دیتا ہے، پھر وہ آپ کی نسلوں تک جاری رہتا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی۔ خواتین و حضرات، یہ تو اپنی جگہ ایک ظاہر ہے عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کافی عرصے سے عرض کر رہا ہوں، ایک نیکسس بن رہا ہے جس کی سربراہی جو ہے بظاہر فرنٹ مین کے طور پہ انڈیا، بیک پہ اس کے امریکہ، آپ کا انگلینڈ اور مغربی طاقتیں اور اسرائیل، اور پلس افغانستان جو لینڈ اپنی دے رہا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ سب پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو صرف دو پرابلم ہیں، ایک پاکستان کا نیوکلیئر اور دوسرا سی پیک۔ یہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی کا وہ راستہ، وہ باب ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے پاکستان کی قسمت کو تبدیل ہونا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آج بھی اس بات پہ قائم ہوں اور مرتے دم تک قائم رہوں گا، دنیا کی جتنی قوتیں اپنا زور لگا لیں، جو کرنا ہے کر لیں، مگر میرے رب کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اس ملک کو ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے۔ اور میں کتنی بڑی بات کہتا ہوں، اپنے رب کے بھروسے پہ ایک وقت آئے گا عالم اسلام کے حوالے سے پاکستان علامت ہوگا۔ پاکستان کے ہاں اور پاکستان کی نہ میں انٹرنیشنل پاورز کی ہاں نہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، ایک قربانی اور واٹر کلیننگ ہونی ہے، کیونکہ دیکھیں جب فصل پک جاتی ہے نا تو فصل کا مقدر کٹنا ہوتا ہے، اور فصلیں پک چکی ہیں،
جتنا بغض، جتنا جھوٹ مکر و فریب ہمارے معاشروں میں داخل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں وہ حساب ہوتا ہے۔ میں ابھی اور زیادہ بات کروں لیکن پھر وہ اخلاقیات کے دائرے سے مجھے باہر نکلنا پڑے گا اور شاید کچھ لوگوں کو ناگوار لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں دو باتیں ہمیشہ کہتا ہوں، اس ملک سے اللہ نے اسلام کے حوالے سے کام لینا ہے، اس فوج سے اللہ نے کام لینا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ دیکھیں دنیا میں دو ہی اسلامی ریاستیں بنی ہیں۔ نمبر ایک مدینہ، جو پہلی ریاست بنی اسلام کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب خود اس کو بنایا۔ دوسری ریاست یہ پاکستان، خالصتاً اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ آپ کبھی دیکھیے، میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی بھی تھی کہ آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف، اس زمانے میں تو ہندوستان ہوتا تھا، تو آپ اس طرف جب رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے مجھے یہاں سے مشرق سے ایک خوبصورت ہوائیں آتی ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ یہاں صحابہ کرام نے کہا وہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفرستان کا گڑھ ہے، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے مجھے دیکھا، تم نے مجھے سنا، تم نے مجھے جانچا، اور تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ یہاں وہ نسلیں پیدا ہوں گی جنہوں نے صرف میرے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے اسی طرح محبت کریں گے۔ تو اور پھر میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جب پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی تو خان آف قلات کا میں نے واقعہ نوٹ آپ کو بتایا تھا کہ خان آف قلات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آپ نے فرمایا خان آف قلات سے کہ محمد علی جناح میرا سپاہی ہے، تو کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو اس پہ غور کیجئے، اور میں آپ کو بتاؤں گا مدینہ اور پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں کامن اور سملیرٹیز ہیں، آج نہیں اگلے پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں، کچھ ریمیڈیز بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آپ کو ایک چیز میں بتاؤں گا، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بہت ساری عورتوں کے بیچاریوں کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، یا وہ بیچاریاں بچہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتی۔ تو ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اور یہ میرا ریسرچ کیا ہوا ٹوٹکا ریمیڈی ہے اسٹرالوجی کی، یہ کریے گا اور ایک وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے پریگننٹ ہوتے ہی اس وظیفے کو پڑھا، تا وقت کہ آپ خود سے اس کو ضائع نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے وہ آپ کی پریگننسی جو ہے ویسٹ نہیں ہوگی اور حمل ضائع نہیں ہوگا، یعنی نہ ابورٹ ہوگا نہ مسکیریج ہوگا اگر آپ نے وہ پڑھا۔ ایک تو آپ کو ریمیڈی یہ کرنی ہے کہ وین یو گیٹ دا پریگننٹ، یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی مہینہ آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ آپ حاملہ ہو رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آج میں آپ کو ایک بڑا کام کا ٹوٹکا دے رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے گا اور اس کو آزمائیے گا، کیونکہ آزمانے کا لفظ ایسٹرالوجی اس لیے کہہ رہا ہوں، پڑھنے کا عمل اللہ کا نام ہے، اس کو نعوذ باللہ آزمانے کی کسی کی اوقات نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک پوٹلی لیجئے گا، لال کلر کا کپڑا لیجئے گا، یہ جیسے میں ٹی شرٹ پہنا ہوں نا، یہ تو تھوڑا مرون ٹائپ سرخ ہے، ایک ریڈ سرخ جو ہوتا ہے بالکل سرخی، یعنی سرخ کلر کہلائے، اس کا ایک کپڑا لیجئے گا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی لال مسور کی دال ڈالنی ہے، جو لال مسور ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، تھوڑی سی آپ نے اس میں کالا چنا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو بھورے رنگ کالے رنگ کے تل نہیں ہوتے، تل کے لڈو جیسے ملتے ہیں، ایک سفید کے ہوتے ہیں ایک کالے ہوتے ہیں، کالے تل کے لڈو کے ایک لڈو کو پیس لیجئے گا، وہ تل اس پوٹلی میں ڈال دیجئے گا کپڑے کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ غور کیجئے گا، پان کا پتہ ہوتا ہے، پان کا پتہ جو ہرا ملتا ہے جس پہ پان کھاتے ہیں آپ لوگ، تو سادہ پتہ رکھ لیجئے گا، وہ کپڑے کے اوپر رکھیے گا۔ اس کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کالا چنا، آپ کا اللہ بھلا کرے لال مسور کی دال، یہ رکھ لیجئے، پان کا پتہ رکھ لیجئے،
تھوڑی سی اس پہ چینی ڈال دیجئے، تھوڑی سی چینی ڈال دیجئے. اس کے بعد آپ نے اس پہ کیا اور ڈالنا ہے یہ بھی غور کیجئے گا. تھوڑی سی ہلدی پسی ہوئی چل تو جائے گی، لیکن اگر ہلدی کی ایک گانٹھ مل جائے تو وہ اس کے اوپر رکھ دیجئے. یہ رکھ دیجئے آپ نے. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا گڑ چھوٹا سا ٹکڑا اس پہ ڈال دینا ہے. جب یہ تمام چیزیں، یہ اشیاء آپ ڈال لیں تو اس لال پوٹلی کے اوپر کالے رنگ کا دھاگا باندھ لیجئے. اور کالے رنگ کا دھاگا باندھنے کے بعد اس پوٹلی کو اپنے جسم یا پیٹ سے مس کریں. اور اس کو جب مس کر رہے ہوں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر درود کے ابراہیمی کے بعد آپ نے درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اس کو رکھ لیجئے 5 کی تعداد میں. اس کے بعد آپ نے 104 مرتبہ پڑھنا ہے یا حفیظو، بلکہ اس کو اس طرح لے لیجئے، یا خالقو یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو، یا خالقو یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو. 1 مرتبہ آیت الکرسی، بلکہ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ آپ نے اس پہ سورہ شمس اور 1 مرتبہ سورہ قمر یہ پڑھ کے اس کو اپنے جسم میں پڑھ لیجئے اور اس کو لگاتی جائیے جسم کے ساتھ. اور اس کے بعد کسی بھی سیٹرڈے کے دن چلتا ہوا پانی ہو، ٹھہرا ہوا پانی نہ ہو، دریا ہو، ندی ہو، جہاں پانی رکے نا. سمندر ہے تو اب سمندر ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، کراچی میں یا بلوچستان گوادر میں، لیکن ندیاں، نہریں، دریا تو ہر جگہ ہیں. پورا ماشاءاللہ اللہ نے پاکستان کو نوازا ہوا ہے. اس میں کھڑے ہو کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پوٹلی کو اس میں چھوڑ دیجئے. 1 ٹائم لائف میں کیجئے گا، 1 ٹائم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ پریگننٹ کر رہا ہے. اور وظیفہ آپ چاہیں تو وہ ہر وقت جب تک آپ کو ڈیلیوری نہیں ہو جاتی پانی پہ پڑھ کے پھونکیے، اور جو ہے ہر ہفتے میں یا ہر روز کر لیں. اللہ کا نام ہے، فائدہ ہی ہوگا. یہ پڑھ کے پی لیجئے. انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی صحیح سالم ہوگا، آپ کا حمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی چیز، یہ جو بچے پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں کہ نقص ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی بیچاروں کو ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، یہ چیز نہ دماغی طور پر کمزور ہوگا نہ جسمانی طور پہ کمزور ہوگا. آپ دعائیں دیں گے، یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. اور جو ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے پنڈت، بڑے بڑے مہان، ان کو معلوم ہے یہ جو میں نے ٹوٹکا بتایا اس کے پیچھے کیا حکمت اور کیا سیکریسی ہے. خیر وہ تو اپنی جگہ، جو اللہ کا نام ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دے دے گا یہ آپ دیکھیے گا. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی؟ اچھا، بائنڈ اپ ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، آپ سے ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ کے اوپر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک اور جعلی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. فیس بک ہے، پتہ نہیں انسٹاگرام کیا کہلاتا ہے وہ ہے، ٹویٹر ہے، اور پتہ نہیں 100 چیزیں بنائی ہوئی. وہ سب جھوٹی، فیک اور جعلی ہیں. چیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو یہ چلا رہے ہیں. ان میں کبھی اپروچ نہ کیجیے گا. اگر انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے تو آپ صرف یوٹیوب پہ میرا مٹیریل دیکھ سکتے ہیں، وہ تو جینون ہے. باقی ہر چیز میرے نام سے فیک اور غلط ہے. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ سے، مجھ تک اپروچ کرنے کے صرف 2 ہی طریقے. نمبر 1 یہ کہ ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا دوسرا طریقہ ہے، وہ لوگ جو پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں سرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، صرف کراچی والا. وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. یہاں پر آپ دوپہر کے 2-2:30 بجے سے اور رات کے 8 بجے تک کال کر سکتے ہیں فار کمرشل کنسلٹیشن. اس کے علاوہ میں کہیں نہیں بیٹھتا. اور ایک ARY پہ. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اب جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے، ہفتے کو پروگرام نہیں ہوگا، لیکن اتوار کو پروگرام صبح 10:30 بجے، نیکسٹ سنڈے کو دیکھیے گا. لیکن سیٹرڈے کو جو ہے پروگرام کا گیپ ہے، تو اگلے اتوار کو آپ سے صبح 10 بجے اسی جگہ، اسی چینل، اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر
اس کے بعد عالم اسلام پر اور پھر پوری عالم پر اللہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہمیشہ پاکستان کو اپنی رحمتوں کے حصے میں رکھے، اور جو پاکستان کا ہمدرد اور بئی خواہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ ہمایوں محبوب کو اور ان ایڈوانس آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ہمایوں محبوب کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔